جس کے آپ شدت سے منتظر بھی تھے، اور وہ ہے مکالمہ۔ یہ نام آپ کے گا، وہیں آپ کے لبوں پر تبسم بھی گر جائے گی اور محفل کا بازار بن جائے گی۔ تو لیجئے، تیار ہو جائیے، میں دعوت دے رہا ہوں مولوی محمد مصعب اور ان کے رفقا کو۔ میں زمانہ ہوں زمانہ۔ ٹھیک ہے بھیا پپو ٹھیکیدار۔ بڑھیا۔ ارے چودھری چھجو میاں، بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ پپو ٹھیکیدار، خوشی کی تو بات ہے۔ میرا لڑکا وکالت کی پڑھائی کر کے آیا، اب اس کی شادی کی عمر ہو رہی ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ کسی ڈھنگ سے رکشے کو دیکھ کر اس کی شادی کرا دوں۔ ارے چودھری چھجو میاں، مجھے بھی تمہاری بات سن کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اگر میری نظروں میں کوئی رشتہ ہوگا تو ضرور بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھیا ٹھیکیدار، السلام علیکم۔ اسی دوران ٹھیکیدار پپو کی چودھری کلو میاں سے ملاقات غمگین کھڑے تھے۔ ارے کلو میاں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ارے کلو میاں کیسے غمگین سے نظر آ رہے ہو؟ کوئی صدمہ آ گیا کیا؟ کوئی پریشان نہیں؟ ارے ٹھیکیدار بھیا، نہ تو کوئی پریشانی نہ کوئی صدمہ۔ بات اصل یہ ہے کہ چھوری جوان ہونے لگ گئی، اس کے لیے ڈھنگے سے چھوری کی ضرورت ہے۔ ارے کلو میاں، مگر ہمارے سامنے ایک ٹھیک ٹھاک سا رشتہ ہے، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہ ہے۔ ہمارے پڑوسی چودھری چھجو میاں، ان کے بڑے لڑکے نے اسی سال، ارے وہ ہوتا ہے نا جس میں جھوٹ سچ سے ملا دے، ارے کیا ہوا ہے وہ جو کچہری میں جاوے ہے، وکالت کا کورس کیا اس نے، لیکن لڑکا بڑا خوبصورت، نیک اور روزہ نماز کا پابند ہے، انہیں بھی ایک رشتے کی تلاش ہے۔ ارے ٹھیکیدار بھیا، لمٹا تو پڑھا لکھا، اس حساب سے تو نہ گھنا مال چاہیے۔ ارے نہیں کلو میاں، کیسی بات کر رہے ہو؟ مگر ہمارے پڑوسی چودھری چھجو میاں تو بڑا نیک اور دیندار سمجھے جاوے ہے، مجھے اس طرح کی کوئی امید نہ، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ مطالبہ کرنے کی نا مٹھی بند کر کے اپنی بٹیا کو دے دینا۔ چل بھیا، اگر ایسی بات ہے جیسی تو کہہ رہا، پھر ان سے مل لیو، مجھ سے جو ہو سکے گا میں کوشش کر لوں گا۔ چل ٹھیک ہے کلو میاں، مگر میڈم کل ہی چودھری چھجو میاں کے پاس چلیں گے۔ اگلے دن ٹھیکیدار اور کلو میاں چودھری چھجو میاں کے دولت خانے پر آتے ہیں۔ ارے چودھری چھجو میاں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے بھیا پپو ٹھیکیدار۔ بس ٹھیک ہے۔ ارے چودھری چھجو میاں، میں تمہارے لڑکے کا مناسب رشتہ لے کر آیا ہوں۔ یہ کلو میاں ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے انسان ہیں۔ ان کی لڑکی بڑی ہونہار اور گھر کے کام کاج باکمال ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ میں خیال کیا کہ تمہارے لڑکے کا رشتہ ان کی لڑکی سے مناسب رہے گا۔ یوں بڑھیا پپو ٹھیکیدار، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، لیکن ذرا ادھر تو آؤ۔ تمہیں تو پتا میرا لڑکا وکیل ہے، باہر ملک میں پڑھا، تمہارا دوست کلو میاں کچھ مال وال بھی دے گا نا۔ ارے چودھری چھجو میاں، تمہیں اس تو منظور ہے، اور رہا مال وال جو لڑکی والے سمجھنا ہے وہ دے ہی دینا ہے، کوئی اپنی لڑکی کو خالی ہاتھ چھوڑنے بھیجا ہے۔ اور سن لو، ان کے بھائی نے ابھی لڑکی کے ساتھ دیکھی، لگ بھگ 15 لاکھ کا خرچ آیا، یہ 12-13 لاکھ قریب دے گے۔ ہاں پھر تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاوے گا۔ ارے ٹھیکیدار بھیا، ہم تو غریب شریف کسان آدمی، زمین بیچ باچ کے چھوری کی شادی کر لیں گے، جو کچھ بنے گا دے دیں گے۔ ٹھیکیدار تم بھی بتاؤ، کوئی اپنی لڑکی کو خالی ہاتھ بیچتا ہے؟ مگر رشتہ تو منظور ہے، اب مٹھائی تو منگوا لو، ہمارا منہ میٹھا کروا دو۔ اچھا جی۔ ارے بیٹا چندو، ہاں بابا۔ ارے ذرا مٹھائی اٹھا لیے اور جلدی آ جائیے گا، بھی 3-4 گھنٹے لگا دے گا۔ ٹھیک ہے بابا۔ تو بھیا پپو ٹھیکیدار کھاؤ۔ چل ٹھیکیدار بھیا، گھر چل کے بیاہ کی کھٹر تیاری میں لگ جاؤ۔ چودھری چھجو میاں شادی کا کارڈ لے کر جناب مولانا کے پاس مدرسے میں جاتے ہیں تو ان کی ایک طالب علم سے ملاقات ہوتی ہے۔
अरे लड़के, जी बाबा अस्सलाम वालेकुम। भैया इसी मदरसे में पढ़ा है तू? जी बाबा इसी मदरसे में पढ़ूं। भैया मुझे इस मदरसे के नाजिम साहब से मुलाकात करनी है। आइए आपके मैं नाजिम साहब से मुलाकात कराता हूँ। चलिए। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो हजरत जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बालक कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? असल में हमारे मदरसे में अंजुमन इस्लाह इंसान के इख्तितामी प्रोग्राम है, हम सब उसी की दौड़ धूप में लगे हुए हैं। अरे चौधरी साहब खैरियत तो है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अजी खुशी की तो बात है, मेरा बड़ा लड़का है ना, और उसकी शादी करने का इरादा है, और मैं तुम्हारे खातिर कार्ड लाया हूँ जी। लो जी। अरे चौधरी साहब कार्ड तो बड़ा कीमती लग रहा है। अजी वो कार्ड ही कीमती नहीं है, ब्याह भी धूमधाम से करेंगे इंशाअल्लाह। अरे चौधरी साहब आपके कार्ड को देखकर और आपकी बातों को सुनकर ऐसा मालूम हो रहा है कि आप तो जहेज काफी सारा देंगे। अजी नहीं जी, तुम्हारी ये सोच तो बिल्कुल गलत है, हमने कोई जहेज नहीं मांगा। अब जी जमाना ऐसा चल रहा कि थोड़ा बहुत तो ले ही ले मैं, वरना जी हमने कुछ नहीं मांगा ना। फिर तो नकद और कैश से भी आपकी जेब गर्म होगी। जी ज्यादा नहीं, बस जो मेरे लड़के की पढ़ाई में 7-8 लाख रुपए खर्च हुए ना, पैसा तो ले ही ले मैं, अन्य जमाना फूल ले रहा जी। अल्लाह अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, क्या दीन से बेजारी है। क्या आपको मालूम नहीं है कि निकाह तो इबादत है, उसको जितना आसान बनाया जाए उतना ही बाइस से खैर और बरकत है। हम तो इससे पहले आपको बड़ा मुत्तकी और परहेजगार समझते थे, आप और आपकी इर्शो तमा देखकर हमको बड़ी तकलीफ पहुंची है। वल्लाह आप हरगिज़ ऐसा न करें, आपके लिए ऐसा करना कतई जायज़ नहीं है। ठीक है जी, अब तो जो होगा होगा, आइंदा ध्यान रखेंगे। अब तुम मेरी खातिर दुआ कर दो। ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अभी चंद साल ही गुजरे थे कि लड़के वाले जहेज की कमी महसूस करने लगे, और उस मासूम को जिसको उसके घर वालों ने पाल पोस कर परवान चढ़ाया और लाखों रुपए का सामान देकर उसको रिश्ते इज़्दिवाज के बंधन में बांधकर बड़ी आन शान और आरज़ुओं के साथ उसकी डोली सजाई थी, आज उसी मासूम दोशीज़ा को तानों तशनी का निशाना बनाकर टार्चर किया जा रहा है। हद तो ये है कि वो शोहर जिसको उस मासूम दोशीज़ा पर प्यार और मोहब्बत के फूल निछावर करने चाहिए थे, आज वही शोहर उसको आग में झुलसाने की बात कर रहा है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका बरसों से अंदेशा था। वो संग दिल और सख्त दिल शोहर उस मासूम दोशीज़ा पर तलाक की तीनों गोलियां दाग देता है। ये सुनते ही उस मासूम दोशीज़ा की ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, उसका खाना पीना हराम हो जाता है। अल्लाह पाक की ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद उसको तंग नज़र आने लगती है। वो एक तरफ अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र करती है, तो दूसरी तरफ उन वालिदैन की फिक्र दामनगीर होती है जिन्होंने बड़ी आर उसकी डोली सजाई थी। अब वही हुआ जो होना था, रिश्तेदारियों में चर्चे होने लगे और लोगों की चेवी गोइयां सुनकर शोहर अपने किए पर पछताया, तो दूसरी तरफ चौधरी छज्जू मियाँ को भी अफसोस हुआ। चुनांचे इसी सोचो फिक्र में उन्होंने शरीयत का दरवाज़ा खटखटाया और वो अपने लड़के और चंद अहबाब को लेकर हजरत मुफ्ती साहब की खिदमत में हाजिर हुए। अरे लड़के, जी बाबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भैया इसी मदरसे में पढ़ा है? जी हाँ मैं इसी मदरसे में पढ़ता हूँ। भैया मुफ्ती साहब से मुलाकात करनी है। आइए मैं आपको मुफ्ती साहब से मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। वालेकुम अस्सलाम। मगर ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके क्या हाल है? ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं।
جی پریشان تو ہوں، میں تو اپنی پریشانی سے پریشان ہوں جی۔ دیکھو جی کلیجہ منہ کو آ رہا اور مارے شرم کے منہ بھی جھکا جا رہا اور بتانے میں زبان بھی لڑکھڑا رہی، لیکن پھر بھی تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ اور لیکن بتلائیے کیا مسئلہ ہے؟ پہلے میں آپ کی بات ہی سن لیتا ہوں، اگرچہ دیگر کام بھی ہیں اور جگہ جگہ سے آئے ہوئے استفسار کے جوابات بھی دینے ہیں۔ اجی مفتی صاحب جی میں فتوی تو چاہیے، میں فتوی لینے آ رہا۔ اچھا چودھری صاحب، آپ کا دماغ آؤٹ تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہو؟ آپ ہوش میں آؤ اور اپنے حالات بتاؤ، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ دیکھو جی مفتی صاحب جی، دنیا مجھے چودھری چھجو میاں کے نام سے جانے ہیں، اور جی دنیا کی نظروں میں میری عزت اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی بس کچھ بتا ہی نہ جاوے۔ اور جی وہ بیٹھا میرا لمڈا سلو، اس نے اپنی عورت کو طلاق دے کے میری لوگوں میں ایسی بے عزتی کرائی کہ ناک تلک کٹا دی۔ اب جی مفتی صاحب جی تم ہی کوئی فیصلہ کر دو، اس سے میں لوگوں میں ذلیل نہ ہوں، ورنہ تو میں اپنا ہوں گمنام کر رہا جی۔ آپ کچھ بتائیں گے بھی تو میں فتویٰ دوں گا۔ اچھا چودھری صاحب، پہلے آپ مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کے بیٹے نے کتنی طلاق دی؟ آپ اس کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں صحیح صورتحال دریافت کر سکوں۔ چل بھائی چل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے سلو، تو نے اپنی بیوی کو کتنی طلاق دی؟ مفتی صاحب غصے کے نشے میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا مفتی صاحب، پھر میں نے طلاق کی تینوں گولیاں فائر کر دی۔ حضرت مفتی صاحب میں بڑا ہی پریشان ہوں۔ مفتی صاحب بیوی کی یاد راتوں کو ستاتی ہے، بچوں کی فکر راتوں کو جگاتی ہے۔ مفتی صاحب آپ کوئی حل نکال دیجئے، مجھے اس بارے مذلت کی دلدل سے نکال دیجئے مفتی صاحب۔ یار بات چھوڑ دے لیتا، اس کو دیکھ لیا ڈسٹرب دے لیتا۔ اچھا چودھری صاحب، آپ کے بیٹے نے تو واقعی غلط کر دیا۔ بتائیے تینوں طلاق دے ڈالی، اگر طلاق دینی ہی تھی تو شریعت کے طریقے پر دے لیں۔ لیکن یہ ماں نے کہا جی ان نے تو میری زندگی برباد کر دی۔ مفتی صاحب بڑی چوٹ ہو گئی شریعت سے روشناس نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ شریعت کے اندر طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے، لیکن فی الحال مفتی صاحب کو یہ نکال دیجئے، میرا گھر اجڑا ہوا ہے اسے آباد کر دیجئے مفتی صاحب۔ اچھا شریعت کا طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے، پہلے تو یہ دیکھیے کہ ہماری جو شریعت ہے نہایت ہی آسان اور حکم ہے۔ اس کا قانون ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے اور بیوی نافرمان اور بدخصلت ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ حتی الامکان برداشت کرے، لیکن جب نبھانے کی کوئی صورت نہ ہو تو عورت کے حیض سے پاک ہونے کے بعد ایک طلاق دے دے جس میں اس نے اس سے ملاقات نہ کی ہو۔ لیکن جی اس طرح کہا ہے درس خان لگ ہے گا انہیں بھی بگاڑ دیا جی۔ اچھا یا تینوں طلاقیں ایک شوہر میں الگ الگ دے دیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ پہلا طریقہ ہے۔ اگر آپ پہلے طریقے کو اختیار کر لیتے تو آج پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑتی، بغیر نکاح کے آپ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے تھے، لیکن تمہاری صورت دیکھ کر اور تمہاری حالت پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں ایک صورت نظر آ رہی ہے۔ مفتی صاحب بتا دیجئے وہ صورت کیا ہے؟ لیکن وہ صورت بھی کل عدم ہی ہے، وہ ہے حلالے کی صورت کہ عورت کی عدت گزر جانے کے بعد عورت کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے کرا دیا جائے اور عدت گزر جانے کے بعد کسی اور اتفاق سے اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے آپ ہی کی طرح۔ اب عورت کی عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو طلاق